اکثر سوچتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا پر کن کب فرماتا ہے، وہ تمہیں من چاہی چیز کیسے عطا کرتا ہے، اپنی محبوب چیز کے حصول پر اسے کیسے راضی کرنا ہے، کس وقت اس کے آگے گڑ گڑانا ہے کہ وہ فوراً سے پہلے تمہاری خواہش پر کن کا لفظ نقش کر دے۔ تو سنو میری بات، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ آزمائش ہی وہ کسوٹی ہے جس سے کھوٹا اور کھرا پرکھا جاتا ہے۔ کھوٹا خود بخود اللہ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے اور کھرا چھانٹ لیا جاتا ہے تاکہ اس کے سارے انعامات اس کی جھولی میں ڈال دیے جائیں۔ وہ جو کرنا چاہتا ہے نا، اس کے لیے وہ غیر محسوس طریقے سے اسباب و ذرائع فراہم کرتا ہے۔ تمہیں خبر تب ہوتی ہے جب وہ چیز تمہاری جھولی میں آن گرتی ہے۔ کسی چیز کو اگر تم شدت سے مانگو گے نا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس پر کن نہ فرمایا جائے۔ تمہاری تڑپ، تمہاری کوشش، اس چیز کو پانے کی چاہ اور تمہاری سچائی، یہ سب مل کر اس ایک کن کی اسباب پیدا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ اگر تم اس یقین کے ساتھ خدا کے حضور دعا مانگتے ہو نا کہ وہ یہ سب کرنے پر پوری طرح قادر ہے، تو تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ تمہاری دعا کا زبان تک پہنچنا اس بات کی مرضی نہیں، یہ رب کی مرضی ہے، تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ قبول نہیں ہوگی؟ جتنا پختہ یقین رکھو گے نا، اتنے ہی پکے اور حیران کن معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ اللہ کی صفات میں دعا رد کرنا نہیں ہے، وہ تو بس عطا کرتا ہے۔ اس لیے بے فکر ہو جاؤ کہ تمہارے لیے کن لکھا جا چکا ہے، بس اس وقت کا انتظار کرو جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے نا، وہیں پہ وہ فرما دیتا ہے کن فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ضبط ٹوٹ جائے، اس سے پہلے کہ ساتھ چھوٹ جائے، اس سے پہلے کہ گھپ اندھیروں میں زندگی سسکیاں لے کر روٹھ جائے، اے میرے رب مہربان، تو بس اپنے کن سے اس کی زندگی میں پھر سے اجالوں کا نور بھر دے۔ اس بندے نے زندگی میں بہت سہا ہے، میرے رب، تیرا یہ بندہ اپنے صبر کی آخری سیڑھی پر کھڑا ہے، بس تو اس کا ہاتھ اس سیڑھی کو چھوڑنے ہی والا ہے۔ تو اسے اپنے کن سے وہ طاقت دے کہ اس کا حوصلہ پھر سے جاگ اٹھے اور یہ اپنی منزل کے حصول کی بلندیوں تک جا پہنچے۔ اے میرے کریم، تو اس کی ساری خواہشوں اور ٹوٹنے خوابوں کے چراغوں میں اپنے ایک کن کا تیل ڈال دے تاکہ یہ لو ہمیشہ جلتی رہے۔ آمین یا رب العالمین۔